نور دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان واغفر ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا منان والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سب سے پہلے قرآن کریم کی ایک سورہ البقرہ کی آیت نمبر 278 سے 279 تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے، بقیہ سود نہیں چھوڑتے، تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ جو دو آیتیں ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور تمہارا جو سود باقی رہ گیا ہے اسے ترک کر دو، اسے چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان اور سود دونوں ایک ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ سودی کاروبار اور ایمان دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے نہایت ہی دھمکی کے انداز میں کہا کہ اگر تم سود لینا حکم معلوم ہونے کے باوجود بھی نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ذرا سوچیں، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے کون تیار ہوگا؟ کوئی جنگ کرنے کے لیے جرأت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے وہ کتنا ناکام انسان ہوگا۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں: انی تصفحت کتاب اللہ و سنت نبیہ فلم ارى شیئا اشر من الربا، کہ میں نے اللہ کی کتاب کی ورق گردانی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو کھنگال ڈالا، لیکن سود سے زیادہ بری چیز کچھ نہیں پایا۔ لأن اللہ آذن فیہ بالحرب، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سود خور سے جنگ کا اعلان کیا ہے۔ گویا کہ ایک آدمی جو سود لیتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ سود لینا اور دینا دونوں برابر ہے، جیسا کہ ہم جانیں گے۔ سودی کاروبار کرنے کی وجہ سے ایک انسان کیا سمجھتا ہے؟ ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ سود لینے سے ہمارا مال بڑھ جائے گا، سودی بینک سے ہم پیسے لے کے کاروبار کریں گے تو ہم مالدار بن جائیں گے، سود لے کر کے ہم زیادہ سے زیادہ پروفٹ حاصل کر سکیں گے، زیادہ سے زیادہ جائیداد بنا سکیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 276 میں آج سے 1450 سال پہلے کہہ دیا تھا: یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے۔ مٹانے کا مطلب کیا ہوا کہ سود میں ظاہر میں تو لگتا ہے کہ پیسے آ رہے ہیں، ظاہر میں تو لگتا ہے کہ نفع ہو رہا ہے، لیکن عجیب طریقے سے سود کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ سود کی وجہ سے مال جو آ رہا ہوتا ہے حقیقت میں آتا نہیں ہے بلکہ ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور اللہ تعالیٰ صدقات و خیرات کو بڑھاتا ہے۔ گویا کہ سود لینے سے مال بڑھتا نہیں بلکہ مال گھٹتا ہے۔ اور مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل،
سود اگرچہ ظاہر میں بہت زیادہ نظر آئے لیکن اس کا انجام کمی پر منتج ہوتا ہے۔ یعنی سود لینے کی وجہ سے ظاہر میں تو لگتا ہے کہ پیسہ زیادہ ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں سود لینے کی وجہ سے مال میں کمی آتی ہے، مال میں زیادتی نہیں ہوتی۔ سود خور پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت بھی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت معمولی کام پر نہیں ہوتی، گویا کہ سود لینا بہت بڑا جرم ہے، اسی لیے اللہ اور اس کے رسول کی لعنت بھیجی گئی ہے سود خور پر۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے لینے والے، سود کے دینے والے، سود کے کاغذات تیار کرنے والے اور سود کے دونوں گواہوں پر لعنت بھیجی اور کہا کہ وہ سب کے سب جو سود لیتا ہے، جو سود دیتا ہے، جو سود کے کاغذات تیار کرتا ہے اور جو سود کے لیے گواہ بنتا ہے، سب کے سب گناہ میں برابر ہیں۔ گویا کہ صرف سود لینے والا مجرم نہیں ہے، صرف سود لینے والا ملعون نہیں ہے، بلکہ سود دینے والا بھی، سود کا گواہ بننے والا بھی اور سود کے لیے پیپر تیار کرنے والا بھی اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ملعون ہے۔ اور سود خوری اتنا بڑا جرم ہے کہ زنا سے بھی سخت جرم بتایا گیا ہے سود خوری کو۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الربا بضع و سبعون درجہ، سود کے 73 درجے ہیں، ایسرھا ان ینکح الرجل امہ، سب سے آسان درجہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنی ماں کے ساتھ شادی کرے، اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ آپ تصور کریں کہ کتنی بھی ایک انسان کی فطرت مر چکی ہوگی لیکن اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوگا، لیکن سود کا سب سے آسان درجہ یہ بیان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گویا کہ سود لے کر کے وہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرتا ہے۔ اور مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا درہم و ربا یأکلہ الرجل وهو یعلم اشد عند اللہ من 36 زنیہ، جان بوجھ کر کے سود کا 1 درہم کھانا اللہ کی نظر میں اتنا سخت ہے کہ 36 مرتبہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 36 مرتبہ ایک انسان زنا کرے اللہ کی نظر میں یہ آسان ہے سود کا 1 درہم کھانے سے۔ نہیں، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سود کی کتنی سخت وعید ہے اور زنا کے بارے میں کیا سزا بتائی گئی ہے۔ ایک انسان اگر زنا کرتا ہے، مرد اور عورت ہیں، شادی شدہ نہیں ہیں، تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے گا، اور اگر شادی شدہ ہیں دونوں تو ان کو پتھر سے مار مار کر ختم کر دیا جائے گا۔ یہ زنا کی سزا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک انسان 36 مرتبہ زنا کرے، یہ اللہ کی نظر میں آسان ہے اس بات سے کہ ایک انسان سود کا 1 درہم کھائے۔ یہ اتنی سخت بات ہے، اتنی سخت بات ہے کہ ایک انسان اگر واقعی اس سود کی خطرناکی کو سمجھ لے تو کسی بھی صورت میں سود لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اب آئیے ہم یہ جانتے ہیں کہ سود کا اخروی انجام کیا ہے، آخرت میں سود کا کیا انجام ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کل قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے کسی آدمی کو چھو کر کے باولا بنا دیا ہو، پاگل بنا دیا ہو۔ آپ تصور کریں کہ ایک انسان کے اوپر اگر جنات کا اثر ہو جاتا ہے تو جنات اگر سخت ہو تو وہ بالکل باولا قسم کا ہو جاتا ہے، پاگل قسم کا ہو جاتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے بکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن سود خور جو ہوگا وہ کل قیامت کے دن باولا قسم کا ہوگا کہ اپنے ہی ہاتھ سے اپنی گردن کو مار رہا ہوگا، سود خوری کی وجہ سے باولا بنا ہوگا۔
پاگل بنا ہوگا۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے جو نہایت ہی اوتھینٹک حدیث کی کتاب ہے، حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ رات میں دو لوگ آئے، یعنی دو فرشتے تھے، اور مجھے ایک مقدس سرزمین کی طرف لے کر کے گئے۔ ہم چلتے رہے یہاں تک کہ ہم خون کے ایک نہر کے پاس آئے۔ کس چیز کے پاس؟ خون کا ایک نہر تھا، اور اس نہر کے اندر ایک آدمی تھا اور ایک دوسرا آدمی تھا جو نہر کے پاس میں کھڑا ہوا تھا، اور اس کے پاس بہت سارے پتھر تھے۔ نہر میں تیرنے والا آدمی جب نہر کے کنارے آتا تو وہ پتھر لیتا اور زور سے اس کو مارتا تھا، جس کی وجہ سے پھر اندر میں وہ چلا جاتا تھا۔ پھر جب قریب میں آتا تو پھر وہ پتھر اٹھاتا اور زور سے خون کے نہر میں تیرنے والے انسان کو مارتا، اور پھر وہ نہر کے اندر چلا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ وہ آدمی کون تھا جو خون کے نہر میں تیر رہا تھا، اور اس کے ساتھ ایک آدمی تھا جو اس کو مار رہا تھا؟ تو فرشتے نے کہا الذی رأیتہ فی النہر آکل الربا، خون کی نہر میں جو آدمی کھڑا ہوا تھا وہ سود خور تھا۔ وہ کون تھا؟ سود خور تھا۔ تو اس تفصیل سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سود خور کتنا بڑا جرم کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بینک کے سود کے نام سے، جیون بیمہ کے سود کے نام سے اور فکس ڈپازٹ کے نام سے ہمارے گھروں میں آسانی کے ساتھ سودی کاروبار چل رہا ہوتا ہے، اور ہمیں اس کی خطرناکی کا احساس نہیں ہوتا۔ ہم نے یہ جو تفصیل جانی ہے، اس سے اگر اس پہ غور کر لے ایک انسان صحیح معنوں میں، تو کسی بھی صورت میں سودی کاروبار میں نہ لگے، اور اگر ایسا کوئی موقع آ رہا ہے تو جان گنوانا وہ پسند کرے گا، لیکن سود لینا پسند نہیں کرے گا۔ ہاں، ایک شکل ضرور بچ جاتی ہے کہ ایک انسان کی جان جا رہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی شکل ہی نہیں ہے، تو اس وقت حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے۔ اگر سور ہے سامنے میں اور جان بچانا مقصود ہے تو سور کی 2 بوٹی کھا کر کے وہ اپنی جان بچا لے گا۔ بالکل ویسے ہی سود ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی شکل ہی نہیں بچ گئی ہے، تو آخری حالت رہ گئی ہے کہ جان بچانے کے لیے سود لے سکتا ہے، ورنہ اور کوئی شکل سود کی بالکل ہی ہماری شریعت میں نہیں ہے۔